السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم عاقل السلام۔ صاحب، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ یہ ليلۃ القدر کے بارے میں آپ نے فرمایا، یہ فرمائیے کہ پاکستان اور سعودی عرب روزے میں ایک دن کا فرق ہے، جی تو ليلۃ القدر کیا پاکستان میں الگ آئے گی اور سعودی عرب میں الگ تاریخ پر ہوگی؟ بڑا اہم سوال ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ سوال دراصل رؤیت ہلال سے اس کا تعلق ہے۔ یہ سوال تاریخ کے تعین سے اس کا تعلق ہے۔ رمضان کا آغاز کب ہوا ہے، رمضان کا اختتام کب ہوگا، ذی الحج کے مہینے کا آغاز کب ہوتا ہے، اور حج کا چاند جب نظر آتا ہے تو یوم عرفہ کا روزہ غیر سعودی عرب کے لوگ جو سعودی عرب میں نہیں رہتے ہیں وہ کب رکھیں گے۔ محرم کا روزہ ہے، 10 محرم کو رکھا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں جب 10 محرم آتی ہے تو ہر مسلمان 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ اسی طریقے سے 10 محرم کو اللہ رب العالمین نے جو شرف بخشا ہے وہ اس لیے کہ اس روز موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نصرت عطا فرمائی تھی فرعون پر۔ اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز روزہ رکھا۔ وہ 10ویں تاریخ کا روزہ تھا، اور ایسا نہیں تھا کہ وہ 10ویں تاریخ کبھی 9 کو ہو جائے یا کبھی 8 کو ہو جائے یا کبھی 11 کو ہو جائے یا کبھی 12 کو ہو جائے۔ وہ 10ویں کا تعین ہے، اور اس کا تعلق اس دن سے ہے جس دن یہ نصرت اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بخشی، یہ خوشی بخشی۔ اس کا تعلق اس نصرت سے جوڑا ہے جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم نے اس رات کی فضیلت کا ذکر بھی اس رات سے جوڑا ہے جو کہ جس کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اسے مبارک رات میں اتارا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسے قدر والی رات میں اتارا ہے، شب قدر میں اتارا ہے۔ تو یہاں اس رات کے بارے میں شیخ سعد الخذلان کا موقف یہ ہے کہ یہ رات ایک ہی رات ہے، اور پوری دنیا میں ایک ہی رات، چونکہ ایک ہی قرآن نازل ہوا ہے نا، لیلۃ مبارکہ رات کا تذکرہ ہے، تو وہ رات ایک ہی رات ہے۔ آپ اس کو چاہے 27 کہہ لیں یا 28 کہہ لیں یا 23 اور 21 کہہ لیں، کوئی بھی طاق راتیں ہوں یا کوئی بھی رات ہو۔ تو شیخ سعد الخذلان کا موقف یہ ہے کہ وہ 27ویں شب ہے، اور اس 27ویں شب کو جب میں نے ویڈیو بنائی تو بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لوگ کیا کریں گے۔ پاکستان میں اصل میں شیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا گیا رؤیت ہلال کے بارے میں، تو رؤیت ہلال کے لیے اگر مسلمانوں کی تنظیمیں متحد ہو جائیں اور وہ رؤیت سعودی عرب کو تسلیم کر لیں، یہ تو فبیہا بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر ان کے یہاں رؤیت کا اعتبار سعودی یا مسلم ممالک کا اعتبار وہ نہیں کرتے، اور اپنے آپ ہی اپنے ملک میں روزہ رکھنے کے لیے چاند دیکھتے ہیں اور افطار کرنے کے لیے بھی چاند دیکھتے ہیں، تو ایسی صورت میں انہیں جو وہاں کا مقامی چاند کا نظر آنا ہے اس کے تحت اپنی عبادات کا آغاز کرنا چاہیے، اپنی عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص سعودی عرب کی رؤیت کے مطابق روزے رکھتا ہے اور وہ جب اعلان ہوتا ہے کہ ذی الحج کا چاند نظر آ گیا ہے تو 9 ذی الحج کا روزہ بھی وہ سعودی عرب کے رؤیت ہی کے مطابق رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ سعودی عرب کی جو شب قدر جسے 27 شیخ سعد الخذلان نے فرمایا کہ وہ 27ویں رات ہے، اکثر علماء کا یہی موقف ہے کہ وہ 27ویں رات ہے، لیکن اس سے قطع نظر کہ وہ کوئی بھی رات ہو، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ایک ہی رات ہے، کیونکہ اس رات کو اللہ رب العالمین نے شرف اس لیے بخشا ہے کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ مختلف راتوں میں آج اس سال تو قرآن کریم کے نازل ہونے کی رات
21 ہوئی ہے اور آنے والے سال میں وہ 29 ہو جائے گی. ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک ہی رات تھی. جس طریقے سے محرم کے روزے کو شرف اس لیے بخشا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نصرت عطا فرمائی، اور اس رات کو بھی شرف اس لیے بخشا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا نزول اس میں فرمایا، تو وہ ایک ہی دن ہے، ایک ہی رات ہے. اور یہ رات، اس رات کا تعین کرنے کے لیے اگر آپ، شیخ عبدالعزیز بن باز نے فرمایا، میرے چینل پر ویڈیو موجود ہے، کہ اگر آپ اہتمام کر لیتے ہیں سعودی عرب کی رویت کا تو بہت اچھی بات ہے. یہ بہت افضل ہے کہ امت مسلمہ کا اتحاد ہو، اور ایک مرتبہ جب چاند کہیں مسلمان کسی ملک میں نظر آ جائے تو پوری دنیا کے لوگ اسے دیکھیں، پوری دنیا کے لوگ اسے مانیں اور اسے قبول کر لیں. لیکن اگر آپ کے ملک میں چاند کی رویت کو، سعودی عرب کی رویت کو تسلیم نہیں کرتے، ہمارے ہاں ہندوستان میں اللہ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو سعودی عرب کے ساتھ عید مناتے ہیں، اور سعودی عرب کے ساتھ پاکستان میں بھی، ایون پشاور میں بھی ہمیشہ آپ کے یہاں رویت سعودی عرب کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، اور وہ یہاں کے حساب سے ہی روزے رکھتے ہیں اور عید مناتے ہیں. تو اگر آپ چاند اور جو رویت ہلال ہے اس کا اعتبار، سعودی رویت کا آپ اعتبار کرتے ہوئے روزے رکھتے ہیں، فبیہا، پھر تو آپ کو سعودی عرب کی شب قدر کے مطابق ہی اپنی راتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان راتوں میں جو ہمارے لیے خیر اس نے رکھی ہے اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اوپر اللہ تو وسعت عطا فرما، ہمارے لیے اللہ ہر کام میں آسانیاں کر دے، اور ہمارے اس چینل کو لوگوں کے اتحاد اور دین سے جڑنے اور نفرت سے بیزاری کا اظہار کرنے کی وجہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو سے آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے، لیکن میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ ادب اور شائستگی سے آپ اپنی رائے کو ظاہر بھی کر سکتے ہیں اور وائس میسج ہمیں بھیج سکتے ہیں. تو جو فتویٰ میں نے آپ کی خدمت میں نقل کیا ہے نا شیخ عبدالعزیز بن باز کا، وہ میرے چینل پر موجود ہے. اس ویڈیو کے آخر میں اس کا لنک میں آپ کو دے دوں گا. سعودی عرب کے علماء کا، یا خاص طور پر سعودی عرب کے شیخ عبدالعزیز بن باز کا موقف، شیخ صالح العثیمین سے بھی اس طرح کی باتیں منقول ہیں کہ آپ اگر رویت سعودی عرب کو تسلیم کر لیتے ہیں تو یہ افضل ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا فبیہا، جہاں جس ملک کی رویت ہے اس ملک کے حساب سے آپ اپنے روزے عبادات کا اہتمام کر سکتے ہیں. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان